لہذا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا نہیں، پھر بھی کر رہا ہے. جب کرنے کے لیے نہیں کہا، کہاں سے کر رہا ہے؟ دل سے کر رہا ہے، سماج کی وجہ سے کر رہا ہے، باپ دادا کی وجہ سے کر رہا ہے، قبول ہوگا نا؟ نہیں. فہو رد، وہ رد ہو جائے گا. منع کہاں ہے؟ کرنے کے لیے کہا تھا نہیں، رد ہے. یہی منع ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے منع کرنا، ایک ہے رد کا فتویٰ دینا. رد کا فتویٰ زیادہ ڈینجر ہے. کوئی آدمی کہے مت کرو، کر لیا، ٹھیک ہے چلو لاؤ، قبول ہو سکتا ہے. کوئی آدمی منع کرے بھائی ایسا مت کرو، آپ چائے مت بناؤ، نہیں پیتا، بنا لیا آپ نے. مہمان آپ کے پاس آیا، کہا بھائی چائے وائے مت بنانا، آپ نے بن گئی، چلی ٹھیک ہے بن گئی تو لائیے. تو منع کیا ہوا قبول بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن رد میں پہلے ہی سے فیصلہ ہے، قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ نہیں کرنا، مت کرو، بلکہ آپ نے کہا قبول نہیں ہوگا، وہ رد ہو جائے گا. اس کا فائنل فیصلہ دے دیا کہ قبول ہی نہیں ہوگا. لہذا کوئی آدمی یہ کہتا ہے منع کدھر ہے، تو رد میں خود منع موجود ہے. بھائی اگر کوئی آپ کو کوئی کہے ایسا سٹاک آپ بھیجو گے قبول نہیں ہوگا، تو کوئی آدمی کہے کہ منع کدھر کیا اس نے؟ یہ بولا نا قبول نہیں ہوگا. مت بناؤ کہاں بولا اس نے؟ ایسا سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رد میں ممانعت خود موجود ہوتی ہے. یہ چیز رد ہو جائے گی، اس میں خود یہ بات موجود ہے کہ ایسا مت کرو، کہ یہ تو رد ہو جائے گا. تو تردید میں، رد میں ممانعت خود موجود ہے. لہذا لوگوں کا یہ کہنا بہت ساری بدعات کے سلسلے میں کہ یہ منع کہاں ہے، یہ منع اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے کیا بھی تو قبول نہیں ہوگا، اس لیے کر کے کیا فائدہ آپ کا؟ آپ کا کرنا نہیں کرنے کے برابر ہے، آپ کرو گے تب بھی قبول نہیں ہوگا. یہی منع ہے، مت کرو، فائدہ نہیں ہے اس کا. کیا ایسا نہیں کہ آپ نے اپنے دل سے کر لیا تو ٹھیک ہے چلو کر لیا آپ نے، قبول ہو جائے گا؟ نہیں، قبول نہیں ہوگا. تو جو چیز مقبول نہیں ہے وہ چیز کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ چیز منع ہے. اس کی غیر مقبولیت کا پہلے ہی سے اعلان کر دیا گیا ہے. ایسی چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہی عمل کرے جو مقبول ہے.